الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد البراء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. أما بعد فأعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، جو مالک کائنات، خالق کائنات اور رازق کائنات ہے، حمد و صلوات کے بعد امام الانبیاء، فخر الانبیاء، ختم الرسل، مولا کل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بے نیاز بارگاہ رب العزت کے اندر دعا ہے، رب ذوالجلال بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، قرضداروں کو قرض سے نجات، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما کر، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما کر جمعۃ المبارک کی اول ساعتوں میں آنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سامعین دی قدر احباب، آج کا جمعۃ المبارک فضیلت جمعۃ المبارک اور مسائل جمعۃ المبارک کے عنوان سے ہے، چونکہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے دن بدن ہماری سستی اور ہماری غفلت زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ ایک اللہ رب العالمین نے عظمت والا دن، شان والا دن ہمیں عطا کیا ہے کہ ہفتہ بعد ہم اجتماعی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہماری سستی، ہماری غفلت، اللہ کے گھر میں دیر سے آنا، اس میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چلو سوچا کہ جمعہ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات کہ آپ جمعہ کی عظمت اور شان کو سماعت کریں، اور پھر جمعہ کی ادائیگی کے لیے آپ کو فکر ہو، آپ کو درد ہو، آپ کو احساس ہو۔ تو اسی اعتبار سے جمعہ کی فضائل اور مسائل کا ارادہ لے کر آیا ہوں، رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البروج کی آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور یوم موعود کی، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور قسم ہے شاہد اور مشہود کی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
برجوں والے آسمان کی قسم اٹھائی تو فرمایا جانتے ہو میرے صحابہ کہ اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے یوم موعود کی، شاہد اور مشہود کی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوم موعود کے بارے میں اللہ جانتا ہے، اللہ کے محبوب جانتے ہیں، تو فرمایا یوم موعود سے مراد وہ قیامت کا دن ہے، وشاہد ومشہود، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور شاہد سے مراد جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین جمعہ کے دن کی قسم اٹھا رہا ہے۔ علماء نے اس کے اندر کئی بحثیں فرمائی ہیں، اور جو سب سے زیادہ آسان بحث یہ ہے کہ اللہ نے جمعہ کے دن کو گواہ کہا ہے، گواہی دینے والا دن، تو جو جمعۃ المبارک صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، حق ہے ادا کرنے کا، قرآن کے مطابق فاسعوا الی ذکر اللہ، تو علماء فرماتے ہیں اللہ وقت پر اور ٹائم پہ آنے والے جمعہ ادا کرنے والوں کی قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جمعہ شریف گواہی عطا فرمائے گا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جمعہ کا دن جب اس کی گواہی دے دے گا تو پھر اللہ رب العالمین بندہ مومن کی بخشش فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جمعۃ المبارک کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت بھی ہے اور امام احمد کی روایت بھی ہے، تھوڑا سا الفاظ کے اندر اختلاف ہے۔ راوی سیدنا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عن لبابۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الجمعۃ سید الایام وَأَعْظَمُ عِنْدَهُ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ أَوْ كَمَا قَالَ۔ نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، آقا انعامدار، مدنی تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار دن ہے، سب سے اعلیٰ دن، سب سے رفعت اور مقام والا دن ہے۔ وَأَعْظَمُ عِنْدَهُ، سارے کے سارے دن اللہ کی بارگاہ میں عظمت والے ہیں، ہفتہ شان والا، اتوار، پیر، ان کی بھی عظمت، ان کو بھی اللہ نے تخلیق فرمایا اور عظمت عطا فرمائی۔ منگل یہ بھی اللہ کا دیا ہوا دن ہے، بدھ، جمعرات یہ بھی عظمت والے ہیں، لیکن فرمایا وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ، وہ عید الفطر کا دن جو ماہ رمضان کے روزوں کے انعام کے بدلے میں ملتا ہے، اور وہ عید الاضحیٰ کا دن جن کی ہمیں پورا سال تمنا اور خواہش ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے، اور ہر آدمی اچھا لباس پہنتا ہے، ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، ان کی آمد کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے زیادہ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک اگر دنوں میں سے کوئی اعظم دن ہے تو وہ اللہ رب العالمین نے جمعے کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو جمعے کا دن عید الاضحیٰ سے بھی اعلیٰ اور عید الفطر سے بھی اعلیٰ، یہ بات نہ تیری ہے نہ میری ہے، نہ کسی محدث کی ہے، نہ کسی مفکر کی ہے، نہ کسی ادیب اور خطیب کی ہے، یہ فرمان آمنہ کے لال مدنی تاجدار کا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سے افضل جو دن ہے، حتیٰ کہ عید الفطر سے بھی اعلیٰ، عید الاضحیٰ سے بھی اعلیٰ، تمام دنوں سے اعلیٰ، اللہ رب العالمین نے تمام سے زیادہ فضیلت جمعے کے دن کو عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ نے جمعے کے دن کو فضیلت فرمائی، عطا فرمائی، تو فرمایا
یہ عظمت والا دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن اس کو قرار دے دیا گیا ہے۔ سامنے دی قدر آپ اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک نو بڑیاں عظمتاں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ جامع ترمذی دی روایت سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں اللہ دا قرآن پہ پڑھدا سا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ میں اللہ دا یہ قرآن پڑھیا جدا سادہ مفہوم ترجمہ ہے، الیوم اکملت لکم، اج میں نے تہاڈے اُتے دین مکمل کر چھوڑیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تمام کر چھوڑی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اپنا دین تہاڈے واسطے میں نے چن لیا ہے، اے پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت پہ فرما دینے، ایک یہودی کھڑا ہو گیا ہے، ذرا مسلمان تو غور دے کرنا، تو جمعے دے دن عظمت عطا نہ کیتی، جمعے دے دن دا احساس نہ کیتا، تو جمعے دے دن دی قدر نہ کیتی۔ اللہ دا حکم آیا فسعوا الی ذکر اللہ، جدو اذان اول ہو جائے اللہ دے ذکر دی طرف آ جاؤ، لیکن تو تے میں اپنے کاروبار چلائے، اپنیاں گپاں دے اندر مصروف رہے، قرآن دا خیال نہ آیا، اللہ دے پیغام دا خیال نہ آیا۔ یہودی کہندے نے اٹھ کے کھڑے ہوئے، اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، لو انزل علینا لاتخذناہ عیدا، اے آیت کریمہ جو تسی تلاوت فرمائیے اگر اے ساڑے اتے نازل ہو جاندی، ساڑے نبی نو مل جانے، جس دن اے آیت اتری ہے اس دن اسی عید دا دن منا لینے۔ حضرت ابن عباس دے چہرے تے جلال آئے، کمال آئے، فرما دینے یہودی چپ کر جا، تو کہنا ہے جس دن اے آیت نازل اگر ساڑے اتے ہوں دے اسی اس دن عید دا دن منا لینے۔ قرآن دی آیت مبارکہ فرمایا تینوں پتہ نہیں جس دن اے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جس دن اے دا نزول ہویا ہے، جس دن اللہ نے اپنے محبوب نو اے آیت عطا فرمائیے، اس دن عرفہ دا دن بھی عید دا دن سی، اس دن جمعۃ المبارک دا دن بھی سی۔ گویا اس آیت دی آمد تے اللہ نے سنو ایک نہیں بلکہ دو عیداں عطا فرمائیاں نے۔ اے جمعہ نو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان صحیح مسلم دے اندر موجود، راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس وفیہ خلق آدم وفیہ یدخل الجنت وفیہ اخرج منہا او کما قال۔ نبیان دے سردار امت دے غمخار نبی با کمال نے ارشاد فرمایا جمعہ دا او دن ہے، عظمت والا دن ہے۔ فرمایا جس دن سورج طلوع ہوندا ہے، سورج نکلدا ہے، سب تو بہتر دو دن ہے۔ جس دن جمعہ دا دن ہوندا ہے، ہفتہ بھی آلہ، اتوار بھی آلہ، پیر بھی آلہ، سورج ہر روز طلوع ہو رہا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا بہتر دن او ہوندا ہے جڑا جمعہ دا دن ہوندا ہے، کیونکہ اے او دن نے اس دے اندر بھی یہ خلق آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا گیا۔
اے او دن نے اس دن دے اندر آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر داخل فرمایا گیا تے جمعہ والے دن آدم علیہ السلام نو جنت جو نکالا گیا ہے۔ عقل انسانی سوال کر دئیے اے عظمت والا کس طرح ہو سکتا ہے، شان والا اے دن کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس دن نو تا آدم علیہ السلام ساڑھے ابا جان نو جنت دے اندروں نکالیا جا رہا ہے، پھر عظمت کس طرح مل سکتی ہے؟ میں جواب دینا چاہتا ہوں، عظمت اس واسطے عظمت والا بن گیا ہے، اگر آدم جنت چوں نہ نکل دے، زمین تے اندر نہ آندے، تینوں مینوں وجود نہ ملدا، تینوں مینوں حیات نہ ملدی، تینوں مینوں زندگی نہ ملدی۔ آدم جنت جو باہر آئے نے، اس دنیا دے اندر آئے نے اللہ رب العالمین، اور جمعے والے دن آئے نے اللہ رب العالمین نے تینوں تے مینوں وجود عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کریم نے جمعۃ المبارک نو بڑی عظمت، بڑی فضیلت، بڑی شان، بڑا مقام عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف دی روایت کتاب صلاۃ باب یوم الجمعہ دے اندر حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما دینے، انا اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من افضل ایام یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النخف وفیہ الصائق فقال فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد رمنت قال يقولون بليت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء۔ لجپال کریم نے جمعۃ المبارک دی عظمت نو بیان کردے ہویا، شان نو بیان کردے ہویا فرمایا سارے دنوں تو افضل دن جمعے والا دن ہے، اے شان والا دن نے، عظمت والا دن نے، اے او دن نے اس دے اندر آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا گیا۔ اس دن دے اندر آدم علیہ السلام دی روح مبارک نو قبض کیتا گیا ہے۔ اے او دن نے جس دن اللہ نے قیامت نو برپا کرنا ہے، قیامت نو قائم کرنا ہے۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، میرے غلاموں جدو جمعہ دا دن آ جائے، یہ شان والا دن آ جائے، عظمت والا دن آ جائے، میری بارگاہ دے اندر درود و سلام عرض کرنا ہے، کیونکہ فرمایا تو آڈا درود پاک پڑھنا، چاہے مسجد دے اندر بیٹھ کے پڑھے گا، چاہے گھر دے اندر بیٹھ کے پڑھے گا، چاہے دکان تے بیٹھ کے پڑھے گا، چاہے اپنے گھر والوں دے اندر بیٹھ کے پڑھے گا، تیرا درود و سلام میرے بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرض صلاتنا علیک، سونیا اسی تے سنیا ہے ہر بندے نے مر جانا ہے، مٹی دے اندر چلا جانا ہے، کیڑے مکوڑے نے کھا جانا ہے، سونیا تسی بھی دنیا تے چلے جاؤ گے، قبر دے اندر ہوگے، پتہ نہیں حال کی ہوئے گا، سونیا اسی درود پیش کران گے، کس طرح اپنی بارگاہ دے اندر پہنچائے گا۔ میرے لجپال کریم نے اپنے لب مبارک کھولے، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ نے زمین تے حرام کر چھوڑیا ہے، اللہ نے زمین تے ممنوع قرار دے چھوڑیا ہے کہ خبردار ہوراں دے جسماں نو کھا لینا ہے۔ جدو میرا نبی تیری گود دے اندر آ جائے، تیرے دامن دے اندر آ جائے، فرمایا تیرے تے حرام کر چھوڑیا ہے، میرے نبی دے جسم نو کھانا نہیں، میرے نبی دے جسم دا احترام کرنا ہے۔
نبی تو میں قبر دے اندر جائیے تیرے میریاں ہڈیاں گل سڑ جان گیاں، جسم مرے دھیرے دے ہو رہ جائے گا، جسم گل جڑ سڑ جائے گا۔ لیکن انبیاء جدو قبراں دے اندر جاندے نے اللہ نے زمین تے آرام کر چھوڑے آئے کہ انبیاء دے جسم نو نقصان نہیں دینا۔ پتہ چلیا نبی جو ہوندے نے ایک قبر دے اندر زندہ ہوندے نے، ایک غلط عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی دے اندر مل گیا ہے۔ اسے واسطے دی کہنے ہیں کس قدر اہم کانا عقیدہ ہے یہ، مر کے مٹی میں ہے مصطفیٰ مل گئے، کس قدر اہم کانا عقیدہ ہے یہ، مر کے مٹی میں ہے مصطفیٰ مل گئے۔ مصطفیٰ کی قسم ان کے چھو کے قدم، موت بھی ہم کو زندگی بن گئی۔ مصطفیٰ کی قسم ان کے چھو کے قدم، موت بھی ہم کو زندگی بن گئی۔ اللہ نے یہ فضیلت اور یہ رفت اور یہ مقام جمعے کو عطا فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کو ہو رہی ہے، آپ کو جنت سے نکالا بھی جمعہ کے دن جا رہا ہے اور جنت میں داخل بھی جمعہ کے دن کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی نے حدیث کو نقل فرمایا ہے، آج جمعہ کے لیے ہماری غفلتیں، ہماری سستیاں، ہماری کوتاہیاں بڑھ گئی ہیں۔ دن بدن اس بات کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، گھر کے اندر آدمی بیٹھا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی درد نہیں کہ جمعہ کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ ابتدا کے اندر میں نے حدیث بیان کر دی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عید الفطر سے بھی اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن وہ جمعہ کا دن اللہ نے بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یموت فی الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ من فتنۃ النار یا او من فتنۃ القبر۔ فرمایا کوئی آدمی جمعہ کا دن یا جمعے کی رات میں اگر اس کا انتقال ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، اس کا وصال ہو جائے، فرمایا یہ اتنا عظمت والا دن ہے، یہ اتنی عظمت والی رات ہے جمعہ کی رات کہ اللہ کریم اس کی عظمت کے صدقے مرنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ عظمت ہے اس دن کی، جس کی عظمت سے ہم دور ہو گئے۔ ایک دن ہفتے کے اندر آتا ہے، ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے اور سنا ہے، جمعہ کا دن جب ہوتا تھا وہ صبح کی نماز کے بعد جمعہ کی تیاری کرنے میں شروع ہو جاتے تھے، اور ابھی اذان نہیں ہوتی تھی تو بزرگوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں، ابھی امام بعد میں آتا تھا، تو جمعہ کی عظمت اور جمعہ کے مقام کو بھول گئے۔ تو جمعہ کی عظمت یہ ہے کہ اگر کوئی مرتا بھی ہے جمعہ کے دن، جمعرات کی رات، تو اللہ رب العالمین اس کی عظمت کے صدقہ سے اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ ایک اور خوشخبری سنیں، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حامیم والدخان یوم الجمعۃ غفر لہ۔ فرمایا جو جمعہ کے دن سورۃ حامیم والدخان کی تلاوت کرتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس جمعہ کی برکت سے اور سورۃ حامیم والدخان کی برحمت اور برکت سے اللہ رب العالمین پڑھنے والے کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ قرآن ویسے بھی پڑھتے ہیں، عظمت ہے، شان یہ ہے، لیکن جمعہ والے دن جب سورۃ حامیم والدخان پڑھے گا تو میرے آقا نے فرمایا جمعہ کی عظمت کے، جمعہ کی فضیلت کے صدقے اللہ رب العالمین پڑھنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے اندر 24 گھڑیاں ہیں، 24، اور ہر گھڑی کے اندر یعنی 24 گھڑیاں، 24 ایسے لمحات آتے ہیں جمعہ والے دن صبح سے لے کر شام تک کہ ایک ایک گھڑی کے اندر اللہ رب العالمین 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ایک دن کے اندر، جمعہ کے دن
صبح سے لے کر شام تک 24 گھڑیاں ہیں. اب وہ گھڑیاں مجہول ہیں کون سی گھڑیاں ہیں. یعنی حدیث مبارکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ کا دن صبح سے لے کر شام تک اس کے اندر عظمت ہی عظمت ہے، عظمت ہی عظمت ہے. رب کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ایک گھڑی میں 24 گھڑیاں ہیں. ہر گھڑی کے اندر اللہ رب العالمین 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. لیکن ہم سست ہیں. دیکھیں آزاد وہی ہوگا، انعام وہی پاتا ہے جو موقع پہ موجود ہوتا ہے. تو آزادی اس کو ملے گی جس کو جمعے کا فکر ہو گئی، جمعے کا درد ہوگا، جمعے کی نماز کے لیے وہ سعی کرے گا، جمعوں کے لیے دوڑے گا. وہ کہے کہ جی نہیں اذان ہو گئی ہے، تھوڑی دکان چلا لیتا ہوں، تھوڑا سا موبائل چلا لیتا ہوں، تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، ابھی تو امام صاحب نے 40 منٹ تقریر بھی کرنی ہے، ابھی تو اذان بھی ہونی ہے، جب اذان اینڈ پہ ہوگی پھر میں جا کر مسجد میں پہنچوں گا. تو اتنی احمقوں والی بات ہے. اللہ نے اتنی عظمت والا دن ہمیں عطا فرمایا ہے، اتنی شان والا دن عطا فرمایا ہے جس کو عید کا دن کہا گیا ہے، جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی اعلیٰ ہے. اور مسلمان سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے. ہم سے تو وہ یہودی کیا ہے، اچھا ہوا کہ جس نے کہا تھا کہ جمعہ والے دن اور کیا ہے عرفہ کا دن اگر ہمیں ایسے یہ مل جاتا جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے. عابد وقار جمعے کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہے، سستی کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کی رحمتیں زیادہ برس رہی ہوتی ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنا چاہیے، اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کی عظمت اور شان کو ہمیں کیسے یہ دن ملا. ہم نے سستی کا مظاہرہ کیا، پتہ نہیں اللہ کے حبیب نے اپنی امت کا کتنا خیال کیا، اور پھر کہاں جا کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دن اللہ سے مانگا. درۃ التاج کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. سامنے دی قدر اب آپ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو معراج دی رات آسمان تے گئے نے، میرے آقا نو اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے. اللہ دے قرب خاص دے اندر میرے آقا پہنچے نے اور عرش معلیٰ تے گئے، بیت المعمور تے پہنچے نے. بیت المعمور او مقام ہے جس جگہ فرشتے اللہ دے عبادت کر دینے، جس طرح اسی کعبۃ اللہ دا طواف کر دے ہاں، اللہ دے فرشتے بیت المعمور دا طواف کر دینے. اس بیت المعمور نے اللہ نے بالکل خانہ کعبہ دے برابر بنایا ہے. علماء فرماتے نے اگر آسمانہ تو بیت المعمور تو کوئی چیز تھلے سٹے جائے سدھی کعبے دی چھت اٹھے آئے گی. ایک کعبے رب العالمین نے کعبے دے درمیان اور وسط اندر بنایا ہے. بیت المعمور فرشتیاں دا کعبہ ہے، فرشتیاں دا قبلہ ہے. میرے آقا جدو بیت المعمور تے پہنچے نے معراج دی رات، صاحب درۃ التاج نے بیان کیتا ہے حضرت جبریل میرے آقا دی بارگاہ دے اندر آ جانے نے، عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا کرم فرمایا جی 1,24,000 انبیاء نو جماعت کرا کے آ رہے ہو، مسجد اقصی دے اندر انہاں دے امام بن کے آ رہے ہو، سونیا آسمانہ تے آئے ہو، کرم فرما دو. سارے فرشتے صفاں بنا کے کھڑے نے، سونیا بیت المعمور دے تے کھڑے ہو جاؤ، انہاں فرشتیاں نو بھی اپنے مقتدی ہون دا اعزاز عطا فرما دیو. میرے آقا 1,24,000 انبیاء نو امامت کرائیے، پھر فرشتیاں دے جا کے امام بنے نے. جدو میرے آقا نے ویکھیا کہ فرشتے میرے پیچھے نماز پہ ادا کر دینے، میرے آقا نو اپنی امت دا خیال آیا، اپنی امت دا درد یاد آیا. عرض کی تھی میرے اللہ ایک میری امت نو بھی ایسی نماز عطا فرما دے، میری امت اگر او نماز ادا کرے گی تو فرشتیاں دے برابر ثواب عطا فرما دے گا. تو میں جمعے دے اندر سستی کر بیٹھے، تنو میں نو پتہ نہیں آقا نے آسمانہ تے جا کے اللہ دے قرب دے اندر جا کے تیرے میرے واسطے اے نماز لئی. اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا جیڑی نماز فرشتے ادا پہ کر دینے اس طرح دی نماز میری امت نو ادا فرما. میرے آقا نے آسمانہ تے جا کے اس نماز نو لے آئے، لیکن تو تے میں کی اس تحفے دے نال وفاواں کی دیاں نے. جمعے دی اذان
بھی ہو جاندی ہے، خطبہ امام دا بھی ہو جاندا ہے، امام اپنی تقریر دیواراں نوں سناوندا رہندا ہے، تسی اس ٹائم آ جاندے ہو جدو آسان بھی ہو جاندی ہے، خطبہ بھی ہو جاندا ہے۔ دوستان گرامی، کاش تنوں پتہ ہوندا ہے جمعے دی کتنی فضیلت، کتنا مقام ہے۔ میرے آقا نے یہ دن اللہ کو منگ کے لے آئے، اپنی امت دا خیال کیتا ہے، کیونکہ میرے آقا اپنی امت دے درد وڈانے نے، اس واسطے کسی سرائی کی شہر بنے کے آئے، جی میں درد وردا مدینے دوالی، جی میں درد وردا مدینے دوالی، میں درد کے تھوں ونڈائے نہیں جاندے، جی میں درد وندا اپنے تے اپنے نہیں اس در تو خالی، اپنے تے اپنے نہیں اس در تو خالی، قسم رب دی دشمن ہٹائے نہیں جاندے۔ اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ ابابی وقار، میرے آقا نے جمعہ لیا، پھر جمعہ دا جدو دن آ جانا ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام اذان پڑھ دینے۔ اذان پڑھنے والا کون ہے؟ یہ فرشتیاں دا سردار ہے۔ پتہ چلیا جڑا سردار ہوندا ہے اذان او پڑھدا ہے، اذان دین والا کوئی کمی نہیں ہوندا، کوئی ماڑا نہیں ہوندا، کوئی بندہ نہیں ہوندا، بلکہ اودیاں شاناں ہوندیاں نے، اودی عظمت ہوندی ہے۔ جمعے والے دن جبریل امین اذان پڑھتے نے، حضرت اسرافیل علیہ السلام جمعے دا ہر جمعے نو خطبہ دے نے، حضرت میکائیل علیہ السلام آپ نماز پڑھا نے۔ جدو فرشتیاں دا جمعہ ہو جاندہ ہے، اذان ہو جاندی ہے، خطبہ ہو جاندہ ہے، جماعت ہو جاندی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے نے، یا اللہ میں ثواب نو کی کرنا ہے، میں تے گناہاں تو بھی پاکاں، جیڑا ثواب تو اذان دا میں نو عطا فرمایا، اے میرے مولا میں تیرے حبیب دی امت نو تحفہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اسرافیل عرض کہتے ہیں جبریل تو سردار ہے، تو ثواب عطا فرما دیتا ہے، میں خطبہ دیتا ہے، سارے فرشتیاں نے سنے آئے، میں ثواب نو کی کرنا ہے، میں سارے خطبے دا ثواب حضور دی امت نو عطا فرمایا ہے۔ میکائیل اپنی نماز دا ثواب دے دینے، کہ سارے فرشتے اپنے سردار دی بارگاہ دے اندر کہتے ہیں جبریل اسی اس نماز دے ثواب نو کی کرنا ہے، جدو تسی ثواب دے چھوڑے آئے، تسی ساڑے سردار ہو، تسی ساڑے آقا ہو، تسی ساڑے مولا ہو، اسی سارے فرشتے نے مالے جمعہ دا ثواب حضور دی امت نو عطا کر دینے ہیں۔ دوستان گرامی، اللہ نے اے جمعے نو شانہ عطا فرمایا، اے جمعے نو عطا مقام عطا فرمایا، فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے جمعونو جدو جمعے دی اذان ہو جائے پھر بینا نہیں، اے نہیں سوچنا میں دکان بند کر دیاں گا تے گاہک آ جان گے، میرا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھنا جدو فسعوا الی ذکر اللہ، جدو اذان اول ہو جائے پھر کاروبار نو چھوڑ دینا چاہیے ہے، اگر تو کاروبار کریں گا اس اندر بے برکتی آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے بازار البیع، بے کو چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو میں کہنے یہاں اذان ہو گئی ہے، 10 منٹ انتظار کر لیے، شاید منافع ہو جائے، شاید کوئی گاہک آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے نا نا، جدو اذان اول ہو جائے اللہ دے ذکر دی طرف آ جا، اپنی خرید و فروخت نو چھوڑ دے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا اذا نودی علیہ السلام، جب تمہیں جمعہ کی طرف بلایا جائے، یہ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ الجمعہ 29واں پارہ 28واں پارہ، فرمایا جب تمہیں جمعے کی طرف بلایا جائے فسعوا، سعی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ حج پہ جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے، اونچی آواز میں آمین کہہ دیں۔ آپ کے لیے دعا مانگی ہے، چلو میرے لیے آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، قاری صاحب کو سانس مل جائے، یہ دعا آپ کے لیے ایک بار پھر کہہ دیں آمین۔ فرمایا سعی وہاں ہوتی ہے، صفا مروہ کی سعی، لوگ دوڑ لگاتے ہیں،
اور وہاں بیٹھے ہیں حجاج کرام معتمرین عمرہ کرنے والے، وہاں دوڑنا پڑتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، یعنی تیزی سے جمعہ کی طرف آؤ، اور فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، بے کو چھوڑ دو، صرف بے نہیں، یعنی ہر وہ کام جو آپ کو جمعے کی طرف آنے کے اندر آپ کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، وہ کام جمعے کی اذان کے بعد وہ ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاش کہ تم جانتے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ تو یہ جمعہ کی فضیلت ہے۔ تو اس جمعے کے فضیلت کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کیا، ابھی آپ نے آج بھی میلہ شروع ہے، میلے کے اندر کتنا ہجوم ہے، دن کے وقت جائیں، رات کے وقت جائیں، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھر عورتوں اور مردوں کا اختلاط بھی ہے، یعنی یہ گناہ پہ گناہ ہے۔ لیکن اب مسجد کی حالت دیکھ لیں، ابھی یعنی کہ کتنی عوام آئی ہے، اور کتنا بڑا محلہ ہے، کتنا بڑا گاؤں ہے، کہ جمعے کی عظمت کو ہم نے سمجھا بھی نہیں۔ میں نے ابتدا کے اندر حدیث بیان کی ہے، حضور نے فرمایا، ابن ماجہ امام احمد کی روایت ہے، فرمایا عید الاضحیٰ اور عید الفطر جس کا ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں، یہ شان والے ہیں، ہم تیاری کرتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہنیں گے، فرمایا اعظم عند اللہ من یوم الفطر والاضحیٰ، حضور نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی جمعے کا دن افضل ہے، اتنی شان ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں، اگر ہمیں انعام میں چھوٹی سی چیز مل جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو اونٹ مل رہا ہے، ایک کو گائے مل رہی ہے، ایک کو بکری مل رہی ہے، ایک کو مرغی کا انڈا انعام مل رہا ہے، تو اس کو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی، لازمی بات ہے۔ جب اذان اول ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے دروازوں پہ بیٹھ جاتے ہیں رجسٹر لے کر، جو سب سے پہلے آتا ہے، جو سب سے پہلے کون آتا ہے؟ امام آتا ہے۔ ویسے آپ کو پہلے آنا چاہیے، امام کو بعد میں آنا چاہیے، لیکن اس کا عکس ہے کہ امام پہلے آ جاتا ہے، آپ بعد میں آتے ہیں۔ تو فرشتے آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی کا ثواب۔ اب یہ کوئی ایک رسمی بات نہ سمجھیں، حدیث پاک ہے اور متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کی فضیلت دیکھیں اور اپنی سستی دیکھیں۔ اور جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کے لیے کیا؟ بکری ثواب۔ اور جو آخر پہ آتا ہے سب سے، اس کو وہ کیا لے کر جاتا ہے؟ ایک انڈا لے کر جاتا ہے۔ آپ کسی دنیاوی آدمی کے پاس جائیں اور وہ آپ کو انڈا تحفے میں دے تو آپ نہیں لیں گے۔ کتنے ہم بدبخت ہیں کہ جو پہلے نمبر پہ آ رہا ہے وہ اونٹ کی قربانی کا ثواب لے کر جا رہا ہے، اور جو آخر میں آ رہا ہے وہ ایک انڈے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب لے کر جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے یہاں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ کے فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، جو آدمی تیرے راستے سے دور ہے اس کو ہدایت عطا فرما، جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، اور یا اللہ جو آدمی محتاج ہے، تنگ دست ہے، اس کی تنگ دستی کو دور فرما۔ جمعے کے آنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور کس کے لیے؟ کہ جب فرشتے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں دعائیں اس وقت کی جاتی ہیں، لیکن جب آپ لوگ آئیں بھی گی اس وقت کہ جب جمعہ ہو گیا ہے، رجسٹر بند کر کے وہ بیٹھ گئے ہیں، اس کے بعد آپ کو کیا انعام ملے گا؟ تو خدا را ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ میں پچھلے دنوں بھی کسی اور خطیب کا بھی میں اعلان سن رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے پہلے اعلان، اب دیکھیں کتنی ہماری سستی ہو گئی ہے، ہمیں پہلے اعلان کرنے پڑ جاتے ہیں، بھائی جمعے کا دن ہے، تیاری کر لو اور جلدی آیا کرو، امام صاحب نے خطبہ دینا ہوتا ہے۔ اور پھر میں آپ سے معذرت کے ساتھ میں دیکھیں، ہم تقریر تیار کرتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، واحد خطیب ہوں کہ میں پورا ہفتہ تیاری کرتا ہوں، پورا ہفتہ۔ میرے ادارے میں جا کر آپ پوچھ لیں، وہ سارے استاد یہ کہتے ہیں کہ عظیم صاحب تم نے کیا ہوا ہے، پورا ہفتہ تیاری کرتے ہو۔ اب 30 منٹ تک تو میں نے خطاب دیواروں کو سنایا ہے، اور وہ جو فرشتے تھے وہ سن رہے تھے، کچھ 4 آدمی موجود تھے۔ تو دیکھیں، ایک آدمی خطیب تیاری کر کے آتا ہے، قرآن و حدیث آپ کو سناتا ہے، تو کم از کم آپ کو چاہیے کہ آپ اول وقت، میں نہیں، جہاں کہیں بھی آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو کم از کم احساس کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت والا دن ہے، اس دن کی قدر کریں، اور یہ وہ دن ہے کہ جو اللہ کے محبوب کو معراج پر جاتے ہوئے آپ کو تحفے میں دیا گیا ہے، اور اس کی یہ عظمت عطا کی گئی ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اب آپ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ 2-4 ایک باتیں ہیں اس کے مسائل کے بارے میں۔ ایک تو یہ ہے، قرآن کا حکم ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، دوڑ پڑو۔ مجھے پتہ ہے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ باتیں ضروری ہیں۔ اب جب آئے نہیں تھے تو میں کس کو سناتا، تو اب آپ آئے ہیں تو ابھی آپ کو سنانی ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب اذان اول ہو جائے تو جلدی کریں،
جلدی نہ آئیں، جلدی کپڑے پہنیں اور اللہ کے گھر کی طرف آ جائیں۔ دوسری بات ہے وزر البیع، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں یا کوئی کام جس کے اندر آپ مصروف ہیں، تو جب اذان اول ہو جائے اس کام کو ترک کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ کام بقیہ کرنے سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ دوسری بات، یہ جو جمعہ المبارک کا خطبہ ہوتا ہے، یہ خطبہ سننا واجب ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، مہمان بن کر جاتے ہیں، تو وہ مہمان آپ کو اچھے کمرے کے اندر بٹھائے گا اور آپ کی بھی کوشش یہی ہوگی کہ اچھی جگہ جا کے بیٹھو۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ دروازے پہ بیٹھ جائیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ جہاں وہ وضو کرتے ہیں وہاں بیٹھ جائیں گے۔ اکثر میں دیکھتا ہوں نوجوان حضرات، میں بڑی ادب سے میں گزارش کر رہا ہوں، یہ ہماری دین سے اتنی دوری ہے، جگہ پڑی ہے او وہاں ٹوٹی ہوئی، وہاں وضو کرنے والی جگہ ہے، وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے لوگوں کے گھر میں جائیں تو اچھی جگہ تلاش کرتے ہیں، اور اللہ کے گھر اہمیت بھی ہم نہیں دیتے اور ہم وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو خطبہ جمعہ سننا واجب ہوتا ہے، کوشش کریں کہ آگے آ جائیں، یعنی جو پہلے آتے ہیں وہ آگے بیٹھیں تاکہ پچھلوں کو جگہ ملتی جائے۔ بعض اوقات جگہ بھی ہوتی ہے لیکن ہم اینڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ تو جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہوتا ہے، آپ جس حالت میں بیٹھیں، ضروری نہیں کہ اتحاد کی شکل میں بیٹھیں، آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ امام کیا کہہ رہا ہے، اتنا یہ سننا واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب جمعہ کی اذان اول دی جاتی ہے، اس وقت پہلے بھی یہ بتایا، اس وقت انگوٹھے چومنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نہ چومیں، فقہا نے منع فرمایا ہے۔ ویسے انگوٹھے چومنا یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، چومنے چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے چومے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے چومے ہیں، حضور نے تعریف کی ہے، لیکن جمعہ کی اذان کے لیے یہ حکم ہے کہ انگوٹھے نہ چومے جائیں، کیونکہ اذان جمعہ یہ خطبہ کے اندر داخل ہوتی ہے، آپ کی توجہ اذان کی طرف ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ المبارک جو فرض صفیں ہوتی ہیں اس کی ترتیب ضروری ہوتی ہے۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے آ کے بیٹھے۔ حضور کا فرمان ہے کہ اگر کوئی جمعہ کے دن کسی کی گردن پھلانگ کر آگے آتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ جہنم کے پل کو کراس کر رہا ہے، حالانکہ مسجد ہے اور اس کو جنت کے باغوں میں سے باغات کہا گیا ہے، لیکن فرمایا اگر کسی کی گردنیں پھلانگ کر آگے آتا ہے تو وہ آدمی یوں سمجھے کہ وہ جہنم کے پل کو کراس کر رہا ہے۔ تو میں نے یہ جمعے کا موضوع اس لیے منتخب کیا تاکہ آپ کی اصلاح کر دوں۔ اصلاحی موضوعات بھی ضرورت ہے اس کی، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہی کہ وہی شعر اور کیا ہے دوڑے اور واہ واہ بلے بلے والی تقریریں ہوں، یہ تقریریں بھی سنے کریں اور ان کا بھی مزاج بنائیں، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو بدلے بھی صحیح۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پر آپ وقت پر تشریف لائیں گے اور آپ ثواب بھی ڈھیروں کمائیں گے اور خطبے سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا